میرے ساتھیوں، اور یہ اللہ کے مزارات پر حاضری اور ان کے مناقب پر جانا، فاتحہ پڑھنا، حاضر ہونا، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ میرے آقا خود بھی قبروں کو تشریف لے گئے، خود ہاتھ اٹھا کے میرے آقا نے دعائیں فرمائی۔ یہ ایک الگ ایک موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگا۔ ابھی تو پیش کرنے لگا ہوں اس حدیث پاک سے ابتدا کروں گا جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جب میرے آقا کی وصال پاک ہونے لگا تو یہود و نصارہ کے کنیسہ، ان کے گرجا گھروں کا ذکر چل گیا۔ تو میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ پر کہ ان میں جب بھی کوئی صالح شخص اس کا انتقال ہوتا تھا تو یہ لوگ ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک لے کر کہ قبروں پر مسجد بنا لینا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور تم لوگوں نے مزارات مسجدوں کے ساتھ بنا لی وغیرہ۔ پہلے ساتھ میں بالکل ہٹ کر جواب دے رہا ہوں، وہ جواب ہے جو کہ عام طور پر نہ میں نے سنا اور نہ ہی علماء نے دیا۔ مجھے یہ بات فرمائیے کہ یہ تو کہا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی صالحین کی قبر میں مسجد بنا لی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں کیا کبھی کوئی مسجد ہوتی بھی تھی؟ تو یہود و نصارہ کا کنیسہ ہوا کرتا تھا، بیعہ ہوا کرتا تھا، بیعہ تھا، کنیسہ تھا، صومعہ تھا۔ ان کا عبادت خانہ یہ ہوتا تھا نا۔ یہ تو میرے آقا نے جو فرمایا کہ وہ صالحین کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ باقاعدہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہو۔ یہود و نصارہ کی بات ہوتی ہے، یہود و نصارہ کی، یہود و نصارہ کی تو کسی مسجد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کا فرمان عالی کا مقصد وہ نہیں جو لوگوں نے نکال لیا ہے کہ ہماری مساجد اور ہمارے مزارات کو لے کر اور ایک رنگ میں دے کر اور پیش کر دینا اس انداز میں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو، اور ہمارے یہاں پر جسے ہم مسجد کہتے ہیں وہاں پر لوگ آتے ہیں مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں مسجد۔ انہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے دوسرے مخالفین نے کہ نہیں وہاں پر وہ عبادت ہو رہی ہے اور مسجد بنا لی ہے اور یہ وہ نہیں، وہ قبروں کے اوپر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے۔ قبروں کو انہوں نے مسجد بنا لیا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے رب العالمین نے فرمایا مشرکین کی شان نہیں کہ مسجد کو آباد کریں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین جو ہے مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ اور پیارے ساتھیو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا، اور ہمارے ہر مزار کے پاس ایک آباد مسجد ہوتی ہے۔ ہمارے ہر مزار کے پاس ایک آباد مسجد ہوتی ہے، اور مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا۔ تو اگر مزارات پر حاضری دینے والے اگر مشرک ہوتے تو کبھی ان کی مسجدیں آباد نہ ہوتی۔ آپ غور فرمائیے، سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو روحانی قوتوں سے نوازا وہ حیرت انگیز تھی۔ اصل میں رب العالمین کا جب کرم ہوتا ہے تو دو انداز پر ہوتا ہے۔ ایک تو شخص صوفی ہوتا ہے، اس پر کرم ہو گیا،
اور ایک شخص عالم ہوتا ہے اس پر کرم ہو گیا۔ صوفی کے کرم اور عالم کے کرم کا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اب وہ فرق میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کو آگے چلاؤں گا۔ فرق یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث پاک آتے ہیں، حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، ان کی والدہ آئی، انہوں نے آ کے کہا یا جنید، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہم صلاتی و امی، اے میرے اللہ میری نماز اور میری ماں، ادھر نماز ہے ادھر ماں ہے، نماز کو جاری رکھا، ماں کی طرف متوجہ رکھو۔ اگلے روز پھر وہ آئیں ملاقات کرنے کے لیے، بیٹے سے ملنے کے لیے، پھر آواز لگائی یا جنید، اس وقت وہ پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہم صلاتی و امی، پھر نماز میں جاری رہے۔ تیسرے دن پھر جب اس طرح ہوا تو ان کی والدہ یہ کہہ کر چلی گئیں یا اللہ اس کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک یہ کسی کنجری کا منہ نہ دیکھے۔ یہ بات کہہ کے چلی گئی۔ اور حضرت جنید جو تھے وہ صوفی تھے، لوگ کچھ ان کے پیچھے اچانک پڑ گئے، انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا کسی طرح ان کو خراب کرنا ہے، اس نے کوئی بات ہی نہیں، وہ ان کے صومعہ میں وہیں پر ایک کونے میں آ کے رہنے لگ گئی۔ اس نے ان سے کہا کہ میں بھی عبادت گزار خاتون ہوں، میں بیمار بھی ہوں، میں یہاں پر پڑی رہوں گی، آپ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ اس نے لاکھ جتن کیے مگر آپ کو متوجہ نہ کر سکی۔ جب وہ عورت زچ ہو گئی تو پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے یہاں جو اس کی اولاد جب ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ اولاد کہاں سے آئی؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو، کس سے پوچھو جو عبادت کر رہا ہے؟ لوگوں نے آپ پر چڑھائی کر دی، آپ کے صومعہ کو توڑ دیا، عبادت خانے کو توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم سے پوچھتے کیا ہوا؟ یہ بچہ؟ فرمایا کہ اچھا میں 2 رکعتیں ذرا پڑھ لوں۔ 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد فرمایا لاؤ اس بچے کو لے کر آؤ۔ وہ بچہ آیا ماں کی گود میں، اور آپ نے بچے سے فرمایا یا بابوس من ابوک، اے بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بولا راعی الغنم، چرواہا ہے۔ پیارے ساتھیوں دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ان کی نعمت سے بہرمند اس انداز پہ نہ تھے، عبادت ضرور کر رہے تھے، رب کا کرم تو ہو گیا، لیکن جب ان کی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے تو معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ اس کی مثال قرآن پاک میں آتی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کون ہمیں کبھی کس سے تخلیق کرائے گا؟ قال عفریت من الجن، جن نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ مسجد کی برخاست ہونے سے پہلے اللہ کا ولی بیٹھا تھا، اس کو بھی جوش آ گیا، اس نے کہا تو مسجد کی برخاست ہونے کے بعد لے کر آئے گا، میں لے کر آتا ہوں۔ نبی کی نگاہ میں تخت حاضر کر دیا۔ اب یہ اتنی جلدی تخت لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں یہ چاہے حاسم برقیہ کا مقولہ ہو یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقولہ ہو، اپنی بات کو فوراً ادھر لوٹا دیا۔ اب ادھر حضور غوث پاک کی باری ہے تو میں شیطان آتا ہے، اے عبد القادر عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑی عبادت کر لی ہے، آپ کو بڑا مقام مل گیا، اب آپ بیٹھے آرام کریں، کوئی بات۔ آپ نے سوچا یہ فرمان تو حضور سے بھی نہیں ہوا، جن کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے ہیں، یہ فرمان تو ان سے بھی نہیں ہوا۔ اور مجھے یہ بات کہنا سمجھ کے شیطان ہے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا تھا، ساری روشنی غائب، سارا نور ختم۔ جاتے ہیں کہنے لگا عبد القادر تیرا علم بچا گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ دیکھو غور کرو، رب نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کتاب والا بولا تھا، جس کے بعد کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ بولا تھا۔ دیکھ ہوا کیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب کچھ ہوا ہے، کتاب کا علم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور کتاب کا علم کیا سکھلا رہا ہے؟ وہ یہ سکھلا رہا ہے کہ ھذا من فضل ربی،
حضور غوث پاک کو جب وہ شیطان کہتا ہو گیا اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آپ نے فوراً فرمایا پھر دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ صوفی پر بھی کرم ہوتا ہے اور عالم پر بھی ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، تو الحمدللہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو ہے وہ جس پر علم والے پر فضل ہوتا ہے اس کی بات اور ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے غور کیجیے، علم والا جانتا ہے اللہ جب مقام جعرانہ پر غزوہ حنین کے موقع پر مقام جعرانہ پر میرے آقا جلوہ گر ہیں، اچانک ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکسی آ جاتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے حدیث ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتی ہوئی آ رہی، چلتی آ رہی، میرے آقا نے چادر اکھڑے بچھا دی، سبحان اللہ، وہ آتے اسی چادر پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام سے بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، حضور ان کو تحفہ طائفی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جاتی ہیں، تحفہ طائفی لے کر جا رہی ہیں، تو وہ جب جا رہی ہیں تو کس نے بتایا حضور یہ کون ہے؟ میرا آپ نے بولا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ پیارے ساتھی، یہ ہے علم والے کی شان، اور میرے آقا سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں مخلوق میں۔ یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کو ایک علم والا ہے۔ علیم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب علم جتنا تقویٰ بڑھے گا علم بڑھتا چلا جائے گا، جتنے مرتبے بڑھیں گے علم بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ابو مظفر حسن بن نعیم ایک تاجر تھا، شیخ حماد دباس کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگے دعا فرمائیے میں جا رہا ہوں سفر پر، ملک شام کے اندر سفر کرنا ہے میں نے، دعا فرمائیے، بغداد شریف کے اندر معاملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کمرانی کے ساتھ نفی سے واپس کرے۔ آپ نے فرمایا ان سافرتا فی هذه السنہ، اگر اس سال میں تو نے سفر کیا نا، قتلت واخذ مالک، قتل کر دیا جائے گا اور تیرا مال جو ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں کیا کروں، تیاری بھی تھی، جانے کا دل بھی تھا، اور وہ یہ بات سن کے اور پریشان ہو گیا، میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ وہ باہر نکلا، سامنے حضور غوث پاک آ رہے تھے، حضور غوث پاک کی نوجوانی تھی اور ان کا بڑھاپا تھا۔ شیخ حماد دباس حضور غوث پاک کے کوئی انہوں نے بڑی تربیت کی تھی، بڑھاپے میں نا حضور غوث پاک کو بٹھانا، ان کو خیال کرنا، یہ سارے معاملات تھے۔ حضور غوث پاک سے ملاقات تھی، اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ان سافرتا تذهب سالما، اگر تو گیا نا تو صحیح سلامت واپس آئے گا، وَتَرْجِعُ سَالِمًا غَانِمًا، بڑا نفع لے کر آئے گا، وَالضَّمَانُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ، میں ضامن ہوں، جا۔ مسافر چلا گیا تاجر، اب مظفر چلا گیا۔ اب جب وہ گیا تو اس نے جناب تجارت کی، اور تجارت کرنے کے بعد اس کو بڑا نفع ہوا، اس کو ہزاروں اشرفی اس کو نفع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ آ کر ایک جگہ مہمان پذیر کے اندر آ کے وہ سویا، وہاں پر آ کے وہ لیٹا، وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے، میں جا رہا ہوں، ڈاکو آ گئے ہیں، انہوں نے قتل غارہ کا بازارہ گرم کر دیا ہے، اسے انہوں نے، وہ کہتا ہے مجھے بھی قتل کر دیا، اور جناب علی گھبرا کے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میں صحیح سلامت تھا، دیکھا صحیح سلامت تھا۔ پھر یاد آیا اوہو وہ اشرفیہ تو وہ تمہیں فلانی جگہ بھول آیا ہوں، نہانے گیا تھا حمام کے اندر، وہاں پر میں رکھی تھی، وہ تمہیں لے کر ہی نہیں آیا، وہ تو کوئی لے گیا ہوگا۔
اٹھا دوڑا ادھر، اتفاق سے شفیع مل گئی اس کو، لے کر آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ بغداد کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب جو داخل ہو رہا ہے اس کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ شیخ حماد انہوں نے دعا تو کی، جیسا بھی ہے معاملہ، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، پہلے ان کے پاس جاؤں یا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤں؟ یہ بات سوچ کر آگے بڑھا۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سوق سلطان میں شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس تھا، پہلے ان کے پاس تھا، بعد میں میرے پاس آ گیا، وہ غوث الثقلین ہے، انہوں نے تیرے قتل کیے جانے کو خواب میں بدل دیا، تیرے نقصان کو انہوں نے تیری بھول میں بدل دیا۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ محبوب، وہ محبوب شخص ہے۔ قَدْ سَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ 17 مرة، تیرے متعلق انہوں نے 17 مرتبہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو اس کو خیال سے واپس نکلانا، میری زمان ہے۔ اب دیکھ اللہ رب العالمین تجھ پر کتنا کرم کیا۔ اصل میں شیخ حماد نے جو دیکھا تھا وہ بھی صحیح تھا، اور غوث پاک نے جو دیکھا وہ بھی صحیح تھا، لیکن ہر ایک کی پہنچ کی بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں، علمی مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ مسئلہ تقدیر پیش کرتا ہوں اسی چیز سے متعلق۔ مسئلہ تقدیر کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، میں اس کے دیگر گوشوں کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس پر میری بھی ایک کتاب موجود ہے، اور ایک میرے شیخ نے اس پر تحریر فرمایا ہے التبیان تفسیر کے اندر۔ تقدیر کے ایک گوشے کو لے کر انہوں نے تحریر فرمایا، اور جو بات انہوں نے تحریر نہیں فرمائی تھی، وہ جو وہاں سے متعلق تھی انہوں نے تحریر کر دی تھی، جو تحریر نہیں کی تھی وہ میں نے تقدیر اور تدبیر سارے میں نے لکھ دی۔ یہ میں نے سوچ سمجھ کے کہ اب یہ تقدیر کا معاملہ میرے شیخ سے اور میری طرف سے مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس وقت جو بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے اس کی قسمیں ہیں، ان پر بیان کروں گا غوث اعظم کی اس کے مطابق۔ تقدیر کی قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ دی کہ یہ شخص جو بیمار ہوگا اگر اس نے فلاں حکیم سے علاج کرا لیا تو بچ جائے گا، نہیں کرایا تو نہیں بچے گا۔ دونوں چیزیں اس میں لکھی ہیں تقدیروں میں، کرا لے گا تو بچ جائے گا، نہیں کرائے گا تو نہیں بچے گا۔ اب یہ ہے کہ وہ کرائے گا یا نہیں کرائے گا، فیصلہ تو ایک ہونا ہے نا۔ جو بات آخر کی ہے کہ کرائے گا یا نہیں کرائے گا اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرائے گا تو رب العالمین نے اس تقدیر معلق سے تقدیر مبرم میں لکھ دیا یہ علاج نہیں کرائے گا اور یہ مر جائے گا۔ اس کے مطابق لکھا یہ علاج کرا لے گا اور بچ جائے گا، تقدیر مبرم میں یہ بات لکھ دی۔ پیارے ساتھیوں، تقدیر معلق جو ہے جس میں دونوں پہلوؤں کو لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے، رب العالمین جانتا ہے کہ ہونا کیا ہے، ٹھیک ہے، جانتا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ یہ جو تقدیر مبرم جو ہے یہ اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ اگر کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اس کو ٹال دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا علم غلط ہو رہا ہے۔ رب نے کہا کہ آخر میں یہ کرے گا اور رب کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اب ہم اولیاء اللہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا تو نہیں اس کے لیے، دوسرے نے کہا جاؤ میں نے تیرا کام کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے پیارے ساتھیوں، اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحقیق کی ہے اور فرماتے ہیں ایک تقدیر ہے معلق۔
معلق ہے کہ جناب یہ تقدیر معلق ہو گئی، یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، دونوں باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے مشابہ بالمبرم. عام اولیاء اللہ جو ہیں ان کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے، اکابر اولیاء اللہ کی نگاہ بھی ان تک وہاں تک جاتی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر کہ جناب علی اس نے علاج کرانے نہ اور بچ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اسے کہہ دیا بچ جائے گا. یا یہی کہ اس نے لکھا ہے کہ اس نے علاج نہیں کرانا اور نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا یہ نہیں بچے گا. لیکن یہ مبرم نہیں ہے، مشابہ بالمبرم ہے. عام اولیاء اللہ کی پہنچ اس سے اوپر نہیں ہوتی ہے، لیکن جو اکابرین جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ آگے جاتی ہے اس سے گزرتے ہوئے کہ یہ مشابہ بالمبرم ہے. اور اس کے بعد پھر رب العالمین نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے جو حقیقت مبرم ہے. تو اولیاء اللہ جو ہیں عمومی طور پر مشابہ بالمبرم پر آ کے رک جاتے ہیں اور وہیں سے اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حضرت غوث اعظم کو رب العالمین نے بصیرت دی ہے کہ آپ حقیقی جو مبرم ہے وہاں تک دیکھتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہوئے، اور کہتے ہیں ہاں تیرا یہ کام میں کر دیتا ہوں. اس کی جو تحریر ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ باقیوں کی نگاہ وہاں تک نہیں جا رہی، کیونکہ رب العالمین نے اپنے علم میں یہ بات جان لی تھی کہ میرا بندہ عبد القادر آئے گا اور اس نے یہ فیصلہ اس طرح سے کرنا ہے، اور میں اس فیصلے کو اس کی رضا کے مطابق کر دوں گا. رب العالمین نے اس مبرم میں یہ بات لکھ دی تھی. تو جو اولیاء اللہ کے نزدیک مشابہ بالمبرم کو مبرم سمجھے بیٹھے تھے، اور حضور غوث پاک دیکھ رہے تھے کہ مبرم اوپر ہے. رب جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرا یہ محبوب بندہ آئے گا اور یہ چاہے گا تو میں اس کی رضا کے مطابق میں تبدیلی کروں گا. تو رب العالمین کی اس تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. رب نے پہلے سے جان لیا تھا اور ادھر یہ لکھ دیا تھا کہ میں اس طرح کروں گا. تقدیر مبرم جو ہے اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم غلط ہوتا ہے. بات میں آئی نہیں آئی آپ کو؟ بڑی مشکل بحث ہے جو چھیڑ دی میں نے. تو پیارے ساتھیوں، یہ جو معاملہ جو تقدیروں کے جو ہوتے ہیں وہ سمجھیے کہ حضرت غوث اعظم کی باری ایک شخص آیا، اس کا حال سلب ہو گیا تھا. پہلے ولایت کے منصب پر تھا، وہ غلطی ہوئی، اس کا حال ختم ہو گیا. جب وہ آیا اس نے آگے کہا اے عبد القادر جیلانی کرم کرو، میری پرواز مجھے واپس دلوا دو. آپ نے رب کی باری تم ہاتھ اٹھائے. اب یہ مبرم اور مشابہ بالمبرم ذرا دیکھو، اس کو ذرا دیکھو. رب کی باری میں ہاتھ اٹھائے، رب کی طرف سے پیغام آیا اے میرے بندے عبد القادر، یہ تجھ سے پہلے 160 اولیاء کے بعد جا چکا ہے اور میں نے کسی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں کی. حضرت غوث پاک مقام محبوبیت اعلیٰ پر فائز تھے. اسی ناز اور انداز سے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، اگر اس کے حال کو بدلنا نہیں تھا تو اسے عبد القادر کی طرف آنے کیوں دیا؟ تو رب العالمین نے اس کے حال کو بدل دیا. اب یہ کیا ہے؟ باقی اولیاء اللہ کے نزدیک وہی مبرم جو مشابہ بالمبرم جو ہے مبرم بنی ہوئی تھی، لیکن حضور غوث پاک جانتے تھے کہ جب میں یہ انداز اختیار کروں گا رب کرم کرے گا مجھ پر. اور رب نے یہ بات پہلے لکھ دی تھی کہ میرا بندہ عبد القادر جب اس طرح بولے گا تو میں تبدیل کر دوں گا. میرے ساتھیوں، اصل میں یہ تقدیر کی حضور غوث اعظم کی جو خواص ہے ان میں سے بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے نا آپ کے دالان پر اولیاء اللہ کے، بلکہ آپ نے خود بھی اپنے اشعار میں لکھا کہ تقدیر جو ہے میرے دالان کے اندر موجود رہتی ہے. رب العالمین نے مجھے اختیار دی ہے جس طرح سے چاہوں میں کر دوں. پیارے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھ لو، تمام کی گنگا جو ہے وہ نیچے بہتی ہے، حضور غوث پاک کی گنگا اوپر کی طرف بہتی ہے. آپ کسی قانون کے تحت رہ کر اپنا کام نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے جو اختیار جو دیا ہے وہ خصوصی اختیار دیا. آپ نے فرمایا فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والقصر فی حالی. اولیاء اللہ میں کون ہے جو کہ میرے علم اور میرے تصرف کی مانند ہو، اور اصل میں علم والے پر جو کرم ہوتا ہے اس کی بات ادب ہوتی ہے. آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا
میں پڑھتے پڑھتے ہی میں تو قطب بن گیا تھا، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ اور ولایت کی جو مراتب اور جو درجات ہیں یہ حضور غوث پاک کے لیے نہیں ہیں، یہ اور یہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ طبقات اولیاء جو ہیں حضور غوث اعظم کو ان سے اوپر ذکر کرتے ہیں، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر اور لوگ جو ہیں ائمہ مجتہدین اور حضور غوث اعظم، ان کو ان طبقات سے اوپر کر کے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ طبقات اور لوگوں کے لیے ہیں جہاں پر کہ ہماری عقل کام کرتی ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا انا فی المقطع مقامی، میں مقطع مقام میں ہوتا ہوں، والمقطع مقامی، اور دھوکے کی جگہ جو ہے میری جگہ ہے، کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا کہ میں ہوں کیا۔ خدا کہتے ہیں دھوکے کی جگہ کو، میری جگہ دھوکے کی جگہ ہے، والمقطع مقامی، مجھے کوئی نہیں جان سکتا کہ میں کیا ہوں۔ اور وہ جو آپ نے جو مثال کے اوپر جو بات فرمائی، وہ تو پیارے بھائی ایسی بات آپ نے کہی ہے کہ بس وہ اس نے تو تمام کے عقول کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں شمشیر برہنہ ہوں، میں چڑھی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے، میرا نیزہ کبھی خطا نہیں کھاتا ہے، میرا گھوڑا بے زین کے ہے، میں عشق خداوندی کی آگ ہوں، انا نار اللہ الموقدہ، میں عشق الہی کی آگ ہوں، بھڑکتی ہوئی آگ ہوں۔ فرماتے ہیں حال اور احوال کا سلب کرنے والا ہوں، میرے اختیار میں ہے جس کو جو چاہوں بنا دو۔ آپ نے چولوں کو قطب بنا دیا، مرضی آپ کی۔ میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور غوث اعظم کی شان کچھ نرالی شان ہے، عجیب و غریب حیرت انگیز شان کی مالک ہے۔ تو بہرحال سرکار غوث اعظم سید الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصرفات آج بھی زندہ ثابت ہیں اور آج تک آپ کی حکمرانی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلوں کے سورج طلوع ہوئے اور غروب ہو گئے، میرا سورج ہمیشہ طلوع رہے گا، کبھی غروب ہوئے غروب ہونے گا۔ آپ کی کلام کو وہ پڑھے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ آپ لکھتے کیا ہیں اور کیا ہستی ہیں آپ۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، میں نے بہت ہی مختصر انداز میں نے عرض کیا کہ حضور غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے پیارے بھائیوں میں کیا کروں، کس کو لے کر آؤں کہ کون سمجھو اس ذات کو؟ جو دینے والے علی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ حضرت علی جانے، ان کا کام جانے۔ حضور غوث اعظم ایک ایسی ہستی ہیں بس جس طرف نکل گئے ہیں بس تہلکے مچا دیے۔ ہمارے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمیں حضور غوث اعظم میں سچی پکی نسبت عطا فرمائے اور ہم سب پر فرمائے، آمین۔